گرامی قدر حضرات، اب آپ کی کانوں کی سماعت کی نظر میں اس شخصیت کو کرنے جا رہا ہوں جن کے الفاظ میں جولانی بھی نظر آتی ہے اور دلائل میں جوانی بھی نظر آتی ہے۔ صاحب جمال بھی ہیں، صاحب کمال بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صاحب جلال بھی ہیں، صاحب جلال بھی ہیں۔ ان کی سپیچ کو کئی دفعہ سننے کا موقع ملا بغیر کسی واسطے کے، بلکہ واسطے کے ساتھ۔ آج براہ راست ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو سنیں گے تو مجھے جو چیز نظر آئی، ان کی گفتگو میں نہ تو یو ٹرن ہے نہ کمپرومائز ہے، نہ یو ٹرن ہے نہ کمپرومائز ہے، نہ یہ پی ڈی ایم کی پیداوار ہے نہ ایم کیو ایم کی پیداوار ہے۔ جب ان پہ نظر پڑتی ہے، ان کی گفتگو پہ نظر پڑتی ہے تو یوں کہنا پڑ جاتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کیا۔ سید ویسی جلالی بھی ہوتا ہے، جمالی بھی ہوتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، آئے چلتے ہیں لب کشائی کی طرف، اور لب کشائی کس کے لیے؟ یا رب کے قرآن کی بات ہوگی یا حسنین کے نانا کے فرمان کی بات ہوگی، حسنین کے نانا کے فرمان کی بات ہوگی۔ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہمام کے ساتھ آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے، کم ٹو دی پوائنٹ میں توجہ رکھنی ہے۔ ہم کل بھی رسول اللہ کے تھے، ہم آج بھی رسول اللہ کے ہیں۔ جس جذبے کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ آج آپ نے وقت گزارا، اس وقت کا انتظار کیا، اسی وابستگی کو، اسی خلوص کو، اسی مودت، اسی محبت کو سامنے رکھ کر آپ نے ان کی تقریر کو بڑی محبتوں کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ میں نے اس کو اوپر دو ایک ہے نا، کیا مسئلہ والا آگے والی بات اس کو پھر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، ہر صحابی نبی، یہ نہیں بھولنا۔ اگر اس کو بھول گئے تو پھر دادا بھی بھول جائے گا۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ سادات کرام، معزز مکرم علماء کرام، جملہ اشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان پائیدار ختم نبوت سے معین ہے۔ میں دعا گو خدا کے عالم آج کے اس خوبصورت پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جتنے احباب نے دامے دل میں سکنے قدم تعاون فرمایا، اللہ کے عالم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔
یہ کو بند کریں گے جی، بالکل سادہ کر دیں. یہ بیک اپ رپیٹ ڈبلنگ دینی ہونی چاہیے. آواز اس کی تھوڑی سی صاف کر کے کھول دیں تاکہ ان کو ایک ایک لفظ سمجھ آئے. گرامی قدر حضرات، میں شکر گزار ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد سجاد حسین شاہ صاحب کاظمی دامت ظلہ آپ کا، اور آپ کے ساتھ ساتھ محترم و مکرم استاذ العلماء شیخ الحدیث تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد ارشد صاحب نہوی دامت ظلہ آپ کا. آپ نے مجھے حکم فرمایا میرے بہت ہی پیارے مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست علامہ مولانا مفتی وسیم صاحب سیالوی آپ کی وساطت سے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے. اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا. میں حاضر خدمت ہوں. میں جو میرا ٹائم ہے اس میں رہتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ گفتگو کروں. مجھے حکم تھا کہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان سے ہمیں سبق سنایا جائے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس موضوع سے وفا کی جائے. آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے. مجھے نہایت خوشی ہے میرے یمین و یسار کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہیں اور بہت بڑی تعداد میں طلباء کی بھی دیکھ رہا ہوں. خلاق عالم ان علماء کا صدقہ ہماری محفل کو قبول فرمائے اور مجھ سمیت جتنے بھی طلباء یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ کریم سب کو علم نافع عطا فرمائے. احباب محبت و مودت عوام اہل سنت کی صورت میں بھی تشریف فرما ہیں. میں دعا گو ہوں خلاق عالم سب کو آج کی اس محفل کی برکات عطا فرمائے. دوستان مکرم، میں ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس و انور ہے. من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستان عزیز، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں. موبائل جیب میں ڈالیے بھائی، آپ بھی جیبوں میں ڈال لیجیے. یہ ویڈیو بن گئی، اس سے لے لیجیے گا، آپ جیبوں میں ڈال کے بات سنیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اس کا میں تفصیلی اور آسان ترجمہ کروں گا جو ہمارے ذہنوں کے قریب ہو، ہمیں بات جلدی سمجھ آ جائے. فرمایا کہ جو ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. اچھا، بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ فرمایا بھلا کہ رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وخاتم النبیین، اور فرمایا آخری نبی بھی ہیں. اور پھر فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے. بالکل سادہ سا مفہوم ہے اس آیت طیبہ کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. احباب، آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، اگر ہم منصف مزاجی کے ساتھ اس آیت پاک کا ترجمہ ہی سن لیں تو ختم نبوت کا مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے. آپ کہیں کہ مولانا وہ کیسے؟ دیکھیے، سارے نبی میرے اللہ نے ہی بنا کے بھیجے نا. تو جب وہ رب خود اپنے کلام میں فرما رہا ہے کہ جن کا نام محمد ہے وہ آخری رسول و نبی ہیں، تو پھر یہ بات ایک مسلمان کو تو مان لینی چاہیے کہ جس نے سارے بنائے، جب اس نے کہہ دیا ہے کہ محمد آخری ہیں، پھر مسئلہ تو حل ہو گیا. اگر کوئی اور آنا ہوتا تو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی جو گنجائش یا راستہ ہوتا ہے وہ رکھا جاتا. یہاں جب بیان کر دیا گیا تو میرا خیال ہے منصف مزاج طبیعت بندہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ فتنوں کا دور ہے، لوگ رکھنا ڈالتے رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک سے ایک بڑھ کر حضور کا عاشق ہے جو ان باتوں کو واضح بھی کرتا ہے، سمجھاتا بھی ہے، اور جب کوئی نہ مانے تو پھر ممتاز قادری کی صورت میں سامنے لیا.
جب قاضیوں کی کلمے سوکھ جائیں، توجہ نہیں فرمایا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قاضیوں کی کلمے سوکھ جائیں اور وہ بالکل اس کی بیٹا ادھر دیکھیں، اب آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا اور بات نہیں کرنی، اور یہ بر وقت فیصلہ نہ کریں، اور بالخصوص آقا کریم علیہ السلام کی عزت و حرمت کی بات ہو، صحابہ و اہل بیت کی بات ہو، تو پھر وقت بتاتا ہے کہ فیصلہ کون کرتا ہے۔ ہمارے اسلام میں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب قانونی بھنگ پی کے سو جائے پھر کچھ تو ہونا ہی ہے نا، تو یہ اس بے اعتدالیوں کے نتیجے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئیے میری بات کی، یہ تو کوئی بات نہیں کہ بندہ مدینے جائے تو پاؤں سے جوتے اتار لے اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگائے، اور جب یہاں آئے تو یا رسول اللہ کہنے والوں پہ فائرنگ کھول دے، اے کوئی بندے نے پترا نہیں ڈالتا، کوئی نہیں نا۔ سمجھ آئیے میری بات کی، اس واسطے یہ بے اعتدالیاں، یہ بے رخیاں جب ہوتی ہیں تو پھر یہ زمانے کے جو نبض پر ہاتھ رکھنے والے لوگ ہیں یہ کسی بھی جانب کروٹ لے سکتے ہیں اور پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس پریشانی کی ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل قضائیں ہماری پوری اس دن ہوں گی جس دن مصطفیٰ کے نام پہ ہم قربان، ہماری قضائیں اس دن پوری ہوں گی، تو اس واسطے یہ جذبہ تو کم ہو نہیں سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت طیبہ میں جو اسلوب اپنایا گیا، اگر ہم وہ سمجھ لیں اسی آیت پہ غور کر کے تو ختم نبوت کا عنوان ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کو بتاؤں کہ ختم نبوت کے بارے میں جو ہمارا نظریہ ہے وہ ہے کیا، اس کو مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، یعنی ہم کیا ذہن بنا کے رکھیں ختم نبوت کے بارے میں۔ تو یاد رکھ لیجیے 3 چیزیں ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی بات، ہمارے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے، کوئی میں نے مشکل بات نہیں کی ہے۔ دوسری بات، ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے، اس میں بھی میں نے کوئی مشکل بات نہیں کی ہے۔ اور تیسری بات، یہ یقین و ایقان رکھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ 3 چیزیں کہ جب اجتماع ہو، اکٹھ ہو جائے، ہمارے نبی نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی جب یہ نظریہ جس کو سمجھ آ جائے سمجھ لیجئے کہ وہ تاجدار ختم نبوت کا سپاہی بن گیا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ اس عقیدے کی تھوڑی سی وضاحت تھی ضروری، جو عوام و خواص سب کے لیے ضروری تھی، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ بیٹے موبائل سے نکل آئیے، دوبارہ ہاتھ نہیں لگانا، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، مجھے خود تقریب بھول جاتی ہے، ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات۔ اور حضرت شاہ صاحب نے کہا تھا یہ درس قرآن کا سلسلہ ہوگا، آپ نے ہمیں مسئلہ سمجھانا ہے، اس لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اسی طرح ذرا تقریر کر کے جاؤں۔ یہ پہلی بات، یہ سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اچھا گرامی قدر حضرات، یہ تاریخ اور یہ نظریہ، یہ مائنڈ سیٹ اگر آپ کے ذہن نشین ہو جائے تو آپ تاجدار ختم نبوت کے سپاہیوں کی صف میں آ جائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اب میں یہیں سے ساتھ ساتھ چلاتا جاؤں گا۔ ہماری یہاں ذمہ داری کیا ہے؟ ڈاکوؤں کو پہچانے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ لوگ بڑے بڑے ہیں اس مولویت کے روپ میں آ کے ختم نبوت کا پہرا دیتے ہیں اور نعرہ کیا لگاتے ہیں، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ میں نے کہا روکو ڈاکو، تجھے شرم نہیں آتی؟ دھاندلی کرتے ہو، داتا صاحب کے لنگر کھانے والوں کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 4-5 بندے بڑی استقامت کے ساتھ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ملے گا چپ بیٹھ کے۔ آپ داتا صاحب کے لنگر کھانے والوں کو دھوکہ نہ دیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ پوچھیے افتاری صاحب کیا ہے؟ تو میں نے کہا کیا نعرہ لگایا؟ کہہ رہا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ تاج تو وہ ختم نبوت کا جو حضور کے سر پہ وہ بھی زندہ ہے، اور جس تخت پہ حضور بیٹھے ہیں وہ بھی زندہ ہے۔ ہم کیا بھلا تھی؟ اگر ماں کا دودھ پیا ہے اور حلالی باپ کا بچہ ہے تو بتا، جس کا تخت بھی زندہ ہے، جس کا تاج بھی زندہ ہے، وہ نبی خود زندہ ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہوا کہ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، اور میں کیا مار کے سیدھا نعرہ لا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ زہر پلا رہے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس زہر کو ہم نے لوگوں کے سامنے کھول کے رکھنا
लानत हो तुम्हारे गंदे अकीदे पर। हाज़िर बरेलवी के नौकर बनो, तुम्हें पता चले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ये नारा लगाना पड़ेगा। कमाल वाली बात है, जिनका ताज जिंदा है, तख्त जिंदा है, खुद जिंदा। अब आप समझ आइए, ये हमारी जिम्मेदारी है, नारों से भी बंदे पहचाने जाते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और यहीं से जो हजरत ने बात की, मैं उसी बात को साथ में लगा लूं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है पहचाने कौन कहता है ये नारा लगेगा और कौन कहता नहीं लगेगा, ये भी आप पहचानो। और मैं बड़े ठंडे दिल से दावत फिक्र देने वाला बंदा हूं, आपको पता मैं हजरत अफ्तार का हूं। समझ आ रही है ना? वाद सानू सारा ही होता है, और अल्लाह के फजल से जब हम रैंच टैट करते हैं ना, फिर मेरी अनुसार नहीं ये होता। लेकिन जो मैं बात करने लगा हूं, और मैंने कहा बेलियो ये बताओ तुम्हें जरूरत क्यों पेश आई, इतने कमजोर हो गए हो? नहीं तवज्जो फरमाए, क्यों जरूरत पेश आई? ये बम्बियां मारने की, और देखो 3 दिन पहले ही पोस्ट लगा के खुद ही जलील हो गए, बंदे दे पुत्र बनो। तुम्हें पता ही नहीं है कि ये नारा अगर मुझसे पूछो तो ये नारा खुद दाता साहब का महबूब नारा है। वो इसलिए कि ये दाता साहब के महबूब का नारा है, तो ये उनका महबूब नारा तो होगा ना। इस वास्ते खुदा का खौफ करें, ऐसी बोंगियां मार के अपने आप को जिल्लत पर पेश न किया करें, नजारा को देख लिया है। ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आखिर लोग करते कौन है ये भी तो देखो ना। समझ आई है? मैं ये समझता हूं कि ये खुद करवाते हैं जानबूझ कर, ताकि पक्का पक्का काम बंद हो जाए। और बुतरे काम कोई नहीं, ये बंद होना किसी भोले च ना रही, किसी भोले च ना रही है काम कोई नहीं बंद होना। बंदे दे पुत्र बन जाओ, पक्के सुन्नी बन जाओ, रिजियल मिजाज बन जाओ, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। समझ आ रही है हमारी जिम्मेदारी? अच्छा, अब ये भी समझ चुके, अगर ये समझ चुके तो थोड़ा सा आगे चलिए। ये तो खत्म नबूवत का अकीदा है, ये उसका असल माइंडसेट और नजरिया है। तो इस आयत के तनाजुर में हम क्या सीख सकते हैं? आइए, फरमाया कि हमारे प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो में से बालिग मर्दों के बात नहीं है। अच्छा, ये मसला बताने की क्यों जरूरत पेश आई? और ये तो नबी खुद भी बता सकते थे, रब ने क्यों बताया? अब ये बात समझने वाली है ना। सुनिए, असल वजह ये थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी ज़ौजा हजरत ज़ैनब, उन्होंने तलाक दे दी। नबी पाक ने उनसे निकाह फरमा लिया। इनको नबी पाक ने अपना मुंह बोला बेटा कहा हुआ था, इसको उलमा की जुबान में मोता बनना कहते हैं। उन्होंने शोर मचा दिया कि अपनी बहू से निकाह कर लिया है, बस ये मसला था। जब काफिरों ने शोर मचाया तो जवाब मेरे रब ने दिया। पता चला जब कोई इज्जत मुस्तफा पे हमला करता है तो सबसे पहले दिफा मेरा रब करता है। जो नहीं फरमा रहे आप, जब भी कोई इज्जत मुस्तफा पे हमला करे तो सबसे पहले दिफा मेरा रब फरमाता है। तो मैंने कहा दाढ़ी पगड़ी ये सुन्नत रसूल की है, नबूसे रिसालत पर पहरा देना ये सुन्नत खुदा की है। और जो है आपकी समझ आ रही है? कड़ी शकड़ी मिलाते जाए और समझते चले जाए। अब अगली बात समझने वाली है, उलमाए तफसीर ने लिखा यहाँ पर, फरमाया यहाँ बताना के मकसूद था, चूंकि उस कल्चर में, उस मुआशरे में जो ले पालक बेटा होता था या जिसको लेके पाला जाता था, उसको सगे बेटे की तरह समझा जाता था, उसको विरासत का मालिक ठहरा दिया जाता था। फरमाया ये कानून खत्म करना था, तो फरमाया हबीब ये आप ही से खत्म करवाएंगे, ये कानून खत्म कर। इसलिए मेरे रब ने इसको कुरान का हिस्सा बनाया, ताकि ये बिल्कुल मसला लोगों के जहनों से खत्म कर दिया जाए कि जो बच्चा लेकर पाला जाता है, जो ले पालक होता है, जो मोता बनना होता है, वो कभी भी हकीकी वारिस बन सकता है। इसलिए उन्होंने जब तलाक दी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस हजरत सैयदा ज़ैनब से शादी फरमा ली। समझ आई? मसला ये खत्म करा। दूसरी बात, मेरे नाम ने खुद बताया मेरे महबूब के बेटे तो बालिग हुए ही नहीं, इसका एक माना ये भी बनता है। समझ आ रही ना? जब मुफ्ती कोर्स किया जाए तो उस्ताद साहब एक मसला बताते हैं कि सूरत मसला बदल लें, फिर समझा के कहते सूरत मसला बदल लें, फिर कहते सूरत मसला एक ही होता है, एंगल्स मुख्तलिफ हो जाते हैं। आप आइए जरा इस मसले को मुख्तलिफ एंगल से हम समझ लेते हैं। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे फरमाया, आपके बारे में फरमाया कि हमारे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप बालिग मर्दों
اب یہ ترجمہ بڑا سمجھنے والا ہے. یہ بالغ والا لفظ تو بیچ میں بظاہر تو نہیں ہے, تو یہ کہاں سے آ گیا؟ حضرات علماء بیٹھے, یہ جلدی سمجھ آئے گا, یہ میں عوام کے لیے کہہ رہا ہوں. جو لفظ رجال ہے نا, رجل بالغ مرد کو کہتے ہیں. جب بچے کی بات ہو تو اس کی کیٹیگری ہے, غلام صبی طفل. اس کے لیے کیا کہنا ہے؟ ٹھیک ہے, یہاں پر لفظ رجل ہے, رجل بالغ کو کہتے ہیں. لیکن رکنا, تمہیں حضور کی شان کا ایک اور پہلو بھی عرض کروں, اگر آپ جان کے بیٹھے تو آپ کو لطف آئے گا. رجل صرف بالغ مرد کو نہیں کہتے, صرف بالغ مرد. محققین کہتے ہیں بالغ ہو, ساتھ میں صحیح العقل بھی ہو, مجنون اور پاگل نہ ہو. تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے, وہ صحیح العقل بھی ہو, سلیم الفطرت بھی ہو, معاملات کو دیکھتا جانتا سمجھتا بھی ہو, بالغ بھی ہو اور صحیح العقل بھی ہو. اور نمبر 3, محققین کہتے ہیں کہ یہ جو رجل ہوتا ہے زندہ بھی ہو. اور یہ لفظ رجل, اگر یہ 3 چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں, ایک تو بالغ, دوسرا زندہ, تیسرا سارا معاملہ سمجھے, اگر اس کو ہی رجل کہتے ہیں تو میں نے کہا روک, پھر مجھے ایک بات بتا. کہا پوچھئے. میں نے کہا قبر میں 3 سوال ہوئے, من ربو کا, ما دینوں کا, تیسرا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ اب پڑھ گئے ہو, بول لو. سامنے آتا میں نے کہا مشکل بات تو نہیں نہ کہی نا. اگر رجل میں یہ باتیں ہیں کہ وہ سارا معاملہ سمجھے بھی صحیح, بالغ بھی ہو اور وہ زندہ بھی ہو, کہ دنیا کا رجل ایک ہو سکتا کہ یہ میں قبر دے میں چونا ہوں تو بھی رجل ہی آتے ہیں, یہی وہ بھی زندہ. لیکن کئی بندے ابھی بھی استقامت کے ساتھ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, چل آپ سے بات اور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فرمایا بالغ مردوں کے باپ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے, روک سمجھیے گا. فرمایا بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے, مطلب یہ ہے ان کی اولاد میں مرد ہوئے ہیں, یعنی جو نوع مرد ہے, جن سے مرد ہے, وہ آپ کی اولاد میں ہے, لیکن بالغ نہیں ہوئے. آقا کریم علیہ السلام کی 4 مبارک بیٹیاں, 3 بیٹے, شیخ محقق نے 2 کا قول بھی کیا ہے, لیکن جس پر زیادہ علماء کا اعتماد ہے وہ یہ ہے کہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. دیٹس اوکے. وجہ فرمانے فرنٹ سیٹ والے ذرا اور پتر ہاتھ چڑھا, تو ڈر رہی تھی میں بیٹھا ہے, سوچ بندہ نہیں مجھے سن سکتا. بالکل فرنٹ سیٹ پر دھیان سے سنیے گا, ذرا آپ نہیں طالب علم ہے, یہ میں نے کہا ہے. اب پھر سنیے ذرا آپ. آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے پر بالغ نہیں ہونے دیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ چلتے ہیں نا میرے ساتھ, کیوں نہیں بالغ ہونے دیے؟ اب اس کا جواب پھر علماء فرماتے اگر نبی پاک کے بیٹے بالغ ہو جاتے 2 صورتیں ہونی تھی, یا تو ان کو نبوت ملتی یا نہ ملتی. اگر وہ بالغ ہوتے, نبوت ملتی, تو یہ ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پر نہ رہتا, یہ آگے ٹرانسفر ہو جاتا. فرمایا حبیب یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. پھر مجھے یہاں دھیرے سے کہنے دو, دھیرے سے. میں مٹھا یہ بولوں گا, بھون کو چیک کروں گا. میں نے کہا میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا بیٹا بھی آ جائے تو وہ نبی نہیں بن سکتا. ایک تشریفی کا منڈا نبی میں پڑ گیا. خالی نہ ہوتے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, صحیح نہ ٹھیک ہے. تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, تحقیق, حیدر, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. دوبارہ پھر سمجھ لیجیے اس بات کو, یا تو نبی ہوتے یا نہ ہوتے. توجہ ہے, وہ بیٹھے ہو, بڑا تگڑے ہو گئے.
ہوا. ذرا دھیان فرمائیے گا آپ حضرات. اگر بالغ ہوتے تو دو صورتیں, یا نبی ہوتے یا اگر نبی ہوتے تو ختم نبوت کا تاج آ گیا. فرمایا حبیب یہ بھی نہیں ہو سکتا. مطلب کیا ہے سمجھیے ذرا, اشارہ تو نفس کی کچھ ہے. فرمایا اگر میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا آ جائے وہ بھی نبی نہیں بن سکتا. سیدھا منڈا کی نمبر دو فرمایا اگر بالغ ہوتے اور نبی نہ بنتے تو یہ شان میں کمی تھی, نقص تھا. وہ کیسے کہ پہلے نبیوں کے بیٹے بڑے ہوئے بالغ ہوئے تو اللہ نے نبوت عطا فرما دی. یہ تو اللہ کے حبیب ہیں, حبیب کے بیٹے بڑے ہوئے اور نبوت کی شان میں کمی ہے. فرمایا حبیب اسی تواڈے پتراں دی جوان ہوئی نہیں دینا, نہ نبوت دینی ہے تے نہ تواڈی شان گھٹن دینی. نہیں فرما رہے آپ, سمجھ آ رہی ہے. اچھا یہاں پر اس ذرا صورت مسئلہ بدل دیں. بات یہی ہے, ہم صورت مسئلہ بدل دیتے ہیں. گرامی قدر حضرات, نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے جب پردہ فرماتے تھے, آپ سیاستہ میں پڑھ کے دیکھ رہے, آقا کریم علیہ السلام پاس بیٹھ کے رونے لگ جاتے. سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ, سیدنا عبداللہ, سیدنا طاہر, آپ دیکھ رہے ہیں. توجہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے, آکے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کوئی فوت ہو جائے تو رونا نہیں, آپ تو خود رو رہے ہیں. جملے کی باریکی سمجھیے گا, میں دوبارہ کوئی نہیں بول رہا, میں آپ کو بھی تو میں کوئی نہیں بول رہا, آپ پہ پڑھنا دے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اور عبد الرحمن ہے تو ٹائم ہے مسئلہ پوچھن گا نہیں. فرمایا کیا کہا حضور آپ نے خود روکا تھا کہ آپ کوئی فوت ہو جائے تو آپ نے رونا نہیں, آپ خود رو رہے ہیں. فرمایا رونے سے میں نے نہیں روکا تھا, پٹن تو روکیا. بیٹھے ہو, اللہ کا نبات مسئلہ حل ہو گیا, اللہ کا تحت ہو گیا. رونے سے میں نے نہیں روکا, پٹن تو روکا. پیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اعمال و اقوال و افعال جہالت, اور سارا کوئی بچا گیا. دیکھتے رہو, سمجھ آئیے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اعمال جہالت, اقوال جہالت, افعال جہالت, گریبان کو پھاڑنا, چہرے پر تھپڑ لگانا, سر کا دوپٹہ اتارنا, ایسے کلمات بولنا جو رب کی رضا کے لائق نہ ہو, یہ سب منع ہے. اور اگر کوئی فوت ہو جائے محبت کی وجہ سے آنسو آ جائیں تو یہ تو محبت کی دلیل ہے. یہی وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس مسئلے کی ورد فرمائی. امام علی پاک امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو جائے, روایات صحیحہ و معتبرہ و مستندہ پڑھے کوئی بندہ اور آپ کو کربلا کا واقعہ یاد آ جائے اور آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو اس سے بڑی قیمتی شاید کوئی. اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو کہ لوٹے گئے, پانی انڈو گیا, کوئی اوکار کو جنہ سب کے کھلے آپ کو ان کو مجبور بنا کے نہ پیٹے. زندہ بندہ بولے, زندہ بندہ, زندہ بندہ. لٹے گیا جا, چڑھ جان دیا, حسین نہیں لٹی آ گیا, یزید لٹی آ گیا ہے. 14 بیٹے تھے, آج اس بے غیرت کا نام لینے والا کوئی نہیں. حسین کا ایک بیٹا بچا تھا, گلی گلی میں سید تھا. اس کو سمجھ آئیے, وہ ذرا جاگ کے بولے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس مسئلے میں تصنع بناوٹ کرنا یہ منع ہے. ہاں آپ جب بھی اکیلے بیٹھ کر بھی واقعہ کربلا پڑھ رہے ہیں, معتبر علماء کا لکھا ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو آگے کوئی منع ہی نہیں ہے. یا تو باقاعدہ طور پر ایسے لفظ بولے جاتے ہیں, گھوڑے کی لگام پکڑ لی تو روک لیا تو گھوڑا انج ہو گیا تو آپ پاس کر رہے تو حقیقی نکوٹ بھی گھوڑا ہوتے ہیں ویسے گھوڑیا کچھ نہیں تو صحیح نہ چوڑا مار دے ہو. اس واسطے یہ بند کرو, اور آپ تو آنے سنت کے سٹیجوں پہ یہ کام ہو رہا ہے. ادھر دیکھو, میں تو سادہ گاتا سایدہ مطلب پتہ کی یہ حسینیت ایسا نہ بیان کرو کہ بندے ڈر جاؤ, وہ یار بادشاہ کے سامنے نہیں بولنا چاہیے ورنہ اس نے تو حسین کو قتل کر دیا تو ہمارا کیا بنے گا, پانی بند کر دیا, یہ کر دیا. اچھا بڑا حسینیت ہے یہ بیان کر, چھوٹا جیا بچہ بھی حسینیت سنے نا
انج دا تکڑا بن جائے بھی وقت دا یزید آوے بیان کرے گا مجھے بتاؤ نا گرامی قدر حضرات ان لوگوں کو بتاؤ اور میں ایک ہی بات آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں اب نا اس پر غور فرمائیں ذرا بات ختم نبوت کے لیکن ایک غور فرما لیں پھر آتے ادھر بھی نبی پاک علیہ السلام حسنین کریمین کو اپنے قدموں پہ اٹھاتے تھے اٹھاتے تھے نا جب آپ نے پردہ فرمایا ان کی عمر پونے 6 سے 7 سال کے قریب تھی لگ بھگ کیوں بھائی حضرات علماء ایسے ہی ہے نہیں لگ بھگ آقا نے پردہ فرمایا اتنی چھوٹی عمر تھی آقا کریم علیہ السلام ان کو کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے جب بندہ چھوٹے بچے کو کندھے پہ اٹھاتا ہے تو بچہ کیا کرتا ہے ساتھ پکڑ کے بیٹھتا ہے پکی گل ہے اب بول لو تو صحیح اور جو اٹھانے والا ہوتا ہے وہ یہاں پیڑیاں پکڑ لیتا ہے ایسا ہی ہے نہیں مجھے بتاؤ پھر جب امام حسین کو اٹھایا ہوگا نبی پاک نے یہاں سے پکڑا جی ہاں حسین پاک نے یہاں سے جی ہاں میرے نبی تو ننگا سر رکھتے ہی نہیں یہ اور کسی کمپنی کے لوگ ہیں جو نماز کے لیے بھی آئیں تو پگڑی لا کے کھولے تو لہوا پہنچاؤ اندر کا پتر نماز پڑھنی کو گولچی بن کے آئے ہیں جو فرما رہے ہیں آپ کچھ باتیں ہیں جو آپ نے خود سمجھ لی ہیں امام حسین سر پہ بیٹھے کندھوں پہ بالکل کس کو پکڑا ہوگا سر پر امامہ صرف ایک واقعہ نہ سمجھو کہ اتاری صاحب تینوں کی سمجھ آئی ہے میں کہ غور کرتے ہیں دس جو میں سمجھ آئی مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جب امام پاک کو بٹھایا نا کندھوں پر تو ظاہر سی بات ہے جو حضور کے کندھوں پہ جب علی آئے تھے تو یہ شہر کے واقعے نے مدارج میں لکھا کہنے لگی حضور اجازت ہوئے تھے عرض کا پاون چھلکا انہی کندھوں پہ آج حضرت امام حسین ہیں ٹھیک ہے تو اتنی بلندی جب عطا کی نا اتنی بلندی اگرچہ حسین چھوٹے تھے لیکن حسین بہت بڑے بھی تھے آپ نے امامہ شریف کو پکڑ کی اور نبی پاک نے ٹانگوں کو پکڑی یہ آپس میں نانے نواسے کی بات ہو رہی تھی آپ نے تینوں کی سمجھ آ گیا میں کہ مجھے لگتا ہے حسین پاک نے کہا حضور یہ نہ اونچا کیتا جی نا تے تہاڈی پگڑی نوں میں دار نہیں ہوں مجھے لگتا ہے گرنے نہیں دوں گا تے نبی پاک نے بھی پیڑیاں پھڑ کے آکھیا ہے کہ حسین ہے یہ تو ساڈی پگڑی نوں نہیں نہ گرن دے گا کہ داغدار ہون دے گا تے اسی بھی تینوں ڈولن نہیں دے گا یہ ہے روح حسینیت کا اور یہاں لوگوں کا ایک اپنا ہی طریقہ ہے جتنی دیر تک وہ رافضی اور مزاج نہ ہو جائے ان کو سمجھ نہیں آتی خدا کا خوف کریں اور دھیان سے میری اگلی بات کو بھی سنیں بات بہت دور چلی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں بڑے نہیں ہوئے کیوں اس لیے فرمایا مسئلہ ختم نبوت کا ہے مسئلہ کس کا ہے ختم نبوت اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو تھوڑا صورت مسئلہ بدل نہ لے نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے فوت آپ قریب بیٹھ کے رو رہے ہیں توجہ ہے حالانکہ روئے کیوں اس لیے کہ بیٹا فوت ہو گیا یہ رونا بند کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا زندہ ہو جائے تو کیا نبی دعا کرے تو بیٹا زندہ نہیں ہو سکتا مسئلہ بدل رہے ہیں نا کیا بیٹا زندہ نہیں ہو سکتا مظاہر آپ پڑھ کے دیکھیں نبی پاک کے پاس ایک یہودی آیا کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے آپ مسلمانوں کے نبی ہیں فرمایا اللہ کے فضل سے مجھے اعلان کا حکم ہے کر دیا سارے سن رہے ہیں تجھے نہیں پتا کہہ رہا پتا ہے پر میں اجے نہیں مننا فرمایا کیوں مننا نہیں اس نے کہا میری بیٹی فوت ہو گئی ہے قبر میں نے دفن کر دیا ایک ہی میرے گھر میں بیٹی تھی مجھے بڑی محبت تھی اگر آپ اسے زندہ کر دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا نبی پاک نے فرمایا بس حیران ہو گیا وہ کہنے لگا سرکار قبر دے وچ ہے فرمایا پھر کی ہو گیا ہے وہ تے قبر دے وچ ہے تے میں جانا بھی ہاں تے آوندا بھی ہاں ہر کار ہو جائے جو ہے نا چل قبر پہ گئے اور دسو تیری کڑی کا نام کی انہیں دسیا آپ نے نام لے کر آواز لگائی وہ قبر میں سے کہتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ توجہ ہے آپ کو رات کی جس کی ہے 5 کلو کا سر نہ ہلا ہے زبان ہلا ہے سمجھ آ گئی اچھا اگر
کو زندہ کر سکتے ہیں، اپنے کو نہیں کر سکتے۔ قاری صاحب کر سکتے، کیوں نہیں زندہ کیا؟ کہتا میں نے تو نہیں پتا، میں کیا پتا ہوتا تو سنی نہ ہوں، نہیں تو مسئلہ ہے۔ پتہ ہے زندہ کیوں نہیں کیا؟ ادھر دیکھو، نبی پاک نے اس جملے کا لطف لیا جائے، لطف نبی پاک کے بیٹے فوت ہو گئے، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، دعا نہیں کی کہ ان کو زندہ کر دے، کیوں؟ آپ نے اپنے بچے کی قربانی دے دی، پتہ تھا کہ مسئلہ میری ختم نبوت کا ہے، تو میں نے کہا اگر میرے نبی کی ختم نبوت پر میرے نبی کا بیٹا قربان ہو سکتا ہے تو ہمارے بیٹے قربان نہیں ہو سکتے۔ اگلی بات نہیں سنیے گا، صورت مسئلہ پھر نہ بدل لیں، کسی چیز کی ہم نے صورت مسئلہ بدلنی ہے نا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اچھا نبی پاک علیہ السلام جب بیٹھ کے رو رہے ہیں، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے۔ تو آج راضی کرنے کا کیا انداز تھا؟ نبی قاری صاحب سیدھی سیدھی گالیں بھی راضی تو ایسے ہونا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو خوش کیا جاتا، بیٹے کو زندہ کر دیا جاتا، بیٹے بڑے ہو جاتے۔ تو میں نے کہا اللہ نے راضی کیا؟ کہتے نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے نہیں پتا، کیا پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا۔ سوچنے کی بات ہے یار، دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام رو رہے ہیں، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جا میرے حبیب کو پوچھ کیا کی مسئلہ ہے؟ اللہ کی اللہ جانتا ہے۔ جبرائیل امین آیا، عرض کی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے میری امت کی بڑی یاد آ رہی ہے، گناہگار کیا کریں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، فرمایا میرے حبیب کو کہہ دو ہم آپ کو راضی کریں گے۔ ہو گئی۔ آج اللہ نے جبرائیل کو کیوں نہیں بھیجا؟ اس مسئلے کو سمجھو نا، آج قدرت نے جبرائیل کو نہیں بھیجا، یار گھر کے ٹھیک ہے، آج خوش بھی نہیں کیا، یار گھر کے ٹھیک ہے، نہیں کی دسو کی ہیں۔ میں نے کہا بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ رب العزت کی قدرت نے جو اس وقت فیصلہ قبول کیا اور فرمایا وہ یہ تھا، فرمایا ہمیں پتہ ہے ہمارے حبیب رو رہے ہیں اور ان کے چپ ہونے کی صورت یہ ہے کہ بچے جوان ہو جائیں، پر ہم نے نہیں ہونے دینا، محبوب روئے یہ قبول ہے، محبوب کا رونا برداشت کر سکتے ہیں پر ختم نبوت کا تاج کسی اور کے سامنے نہیں دے سکتے۔ عزت رسول کے طاقت صدیق کے عدالت فاروق کے صحابت عثمان کے علی کے۔ جزاک اللہ، بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ بات پھر وہیں پر ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو میں ایک خوبصورت جملہ دوں، مفتی احمد یار خان نے پتہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دعا نہیں فرمائی، کیوں نہیں بیٹے بڑے ہوئے؟ آپ بتائیے، یہ ہوں پتہ نہیں کسی کو سمجھ آوے کہ نہ آوے۔ فرمان لگے جڑا اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت دا تاج حضور واسطے بنایا سی نا، او دا سیز انج دا سی بھی او پورا ہی مصطفیٰ نام سی جو پورا اللہ پہ خیر اللہ چپ کر مہر علی تھے یہاں پر یہ مسئلہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہے یہاں پر اصل نقطہ جس کو سمجھنا چاہیے کہ محبوب پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹے قربان کیے، ہمیں بھی قربان کرنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روتا ہوا دیکھا لیکن ختم نبوت کا تاج کسی اور سر پہ تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت مدینے کے تاجدار ہیں، اور پھر آقا کریم علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹے قربان کر دیے تو ہم اپنے بیٹے کیوں نہ قربان کریں؟ سمجھ آئے؟ اور پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے، اگر میرے نبی کے بعد میرے نبی کا پاکیزہ بیٹا، پاکیزہ خون والا، پاکیزہ خاندان والا اگر وہ نبی نہیں مان سکیا کیا کسی دیدہ منڈا کی لے بڑھ گیا؟ یہ سارا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگر آ گیا ہے تو ہم تھوڑا سا آگے چل لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وجہ ختم نبوت کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا وہ مسئلہ کہ متبنہ کے بارے میں یہ مسئلہ بتا دیا جائے کہ وہ اصلی اور حقیقی وارث ہے، یہ دو مسئلے بتا رہے ہیں۔ آپ چلیے آگے، بلا کہ رسول اللہ فرمائیے تو اللہ کے رسول ہیں،
یہاں پر آپ تفسیر سراط الجنان اٹھا کے دیکھ لیں. میرے استاد گرامی شیخ الحدیث تفسیر علامہ مفتی محمد قاسم الطانی صاحب، وہ میرے استاد ہیں. بیزاوی اور سراجی میں نے حضرت سے پڑھی، ٹھیک ہے، مجھے ابھی یاد ہے اللہ کے فضل سے. آپ نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بتایا تو یہ کیا ہے کہ ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ اس لیے کہا گیا ہے. فرمایا حقیقی باپ تو نہیں ہے، پر جو رسول ہوتا ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ نقطہ ہم نے کہاں سے لیا؟ اور بھائی جان یہ نقطہ بھی قرآن مجید میں سے ہے. آپ تھوڑا پیچھے چلیں نا، پچھلے پارے 21 میں آئے. فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا جو مصطفیٰ کی بیویاں ہیں ایمان والوں وہ تمہاری مائیں ہیں. تو جس نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو وہ نبی کیا ہوا؟ روحانی طور پر، اور یہ باپ بھی روحانی طور پر. لیکن ان ماؤں کی روحانیت یہ ہماری حقیقی ماؤں سے بڑھ کے عزت والی ہے. ہمارے نبی کا روحانی باپ ہونا یہ ہمارے حقیقی باپوں کی عزت سے آگے ہے. ہم لاکھوں ماں باپ قربان کر دیں گے پر مصطفیٰ کی عزت پر سجودہ نہیں کریں گے. سمجھ آئیے آپ اگر آپ کو؟ اس لیے میں یہ بات بتا دوں. لیکن یہاں چلتے چلتے ایک مسئلہ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. نبی پاک کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. کس کی؟ ایک لفظ ہے، ذرا اس کی نزاکت کو سمجھیے گا. بندہ مومن بھی اپنے آپ واقع ہے کہ نبی پاک دیا بیویاں ہوئی کتے بھوکے. میرے جملے کو کہیں لے کے نہیں نہ سمجھ آئے مسئلے دوڑے. بندہ اپنے آپ کو مومن بھی آکھے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ بھی بھوکے. ہمیں کیا سن رہے ہیں جو اپنی ماں کو بکواس کرے، اپنی ماں کا گستاخ ہو جائے، اگر وہ جنت میں نہیں جائے گا تو عائشہ ایمان والوں کی ان کا گستاخ بھی کبھی جنت میں. یہاں پر یہ میں نے چلتے چلتے بات کی، اللہ کر کے سمجھ جاؤ. ہماری قوم کے لیے ہوتا تو مشکل ہے بسا اوقات ہے، لیکن سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، پیغام زیادہ دینا مقصود ہوتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول، اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. رسول جو نئی شریعت لے کے آئے، نبی جو پچھلے پیغام کو آگے لے کے چلے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آسان کر کے میں نے آپ کی کہا ہمارے نبی تو ہیں ہی ہیں. سمجھ آئی؟ کیونکہ دین ابراہیمی کا فیضان تو ہے نا. سمجھ آئی؟ آپ رسول بھی ہیں کہ آپ کی شریعت نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے، میں اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہم سمجھ بھی سکیں نا. ختم نبوت کا مسئلہ صرف یہاں تک تھوڑا ہی ہے، ہمارے اوپر اور بہت ساری چیزیں سمجھنے والی. ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہماری ذمہ داری میں سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے ہم ختم نبوت کے دلائل کو سمجھیں. کیا میں نے کہا ختم نبوت کے؟ آئیے ذرا 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جن کو سمجھ آئے گی اللہ کے فضل سے دعا دیں گے. علماء فرماتے ہیں اجراء نبوت کے لیے، اجراء نبوت کہتے ہیں کہ نبوت جاری رہے گی. یہ جو اصول ہوتے ہیں علماء نے بہت سارے لکھوانا، 3 آپ کو بتاتا ہوں. اجراء نبوت کے لیے ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا نبی ہو اس کی جو تعلیمات ہوں وہ ثابت و قائم نہ رہیں تو ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے میں تعریفات ہو گئی ہیں، نیا نبی آئے گا. یہ ضرورت نبوت میں سے ہے، اجراء نبوت کا یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس قاعدے قانون کو دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر فٹ کر کے کیسا آتا ہے. اللہ نے قرآن مجید قرآن رشید میں اس بات کو واضح فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا محبوب، اب میں تفصیلی ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کو جو ہم نے قرآن عطا کیا ہے نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے. بلکہ یہاں تک فرمایا کوئی بندہ ایک صورت نہیں بنا سکتا، 10 نہیں بنا سکتا، آیت نہیں بنا سکتا. فرمایا زیر سے زبر اور زبر سے زیر نہیں بنا سکتا. تو میں نے کہا جب میرے نبی کی تعلیم میں رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا تو نیا نبی آ ہی نہیں سکتا. ایک نقطہ سمجھ آ گیا. دوسرا سنیے، پہلا جو نبی ہوتا ہے اس کا علاقہ یا تو ایک قوم کے لیے یا ایک شہر کے لیے یا ایک ملک کے لیے ہوتا ہے. تو پھر علماء کہتے ہیں اجراء نبوت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ
کہ ان کا تو یہ نبی ہے تو ان کا کون ہے، تو پھر ان کے لیے نیا نبی بھیجا جاتا ہے. جب آئی نا ہمارے نبی کی باری، اللہ نے قرآن میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ میں سب کی طرف رسول بن کے آیا. میں کہتی ہوں میرے کو بچیا ہی نہیں. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی سبحان اللہ ہو یہاں پر. میرے نبی کی نبوت کا جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہے، سارے اس میں ہیں، سارے. تو جب کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی قوم بچی نہیں تو پھر نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں. اب یہ دوسری بات ہے، پوائنٹوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. وہ کدی کدی کو تھوڑی اوکھی تقریر سن لیں گے ہوتے ہو، کیڈی بھی اوکھی نہیں، بڑی سوکھی کیا کرنا. یہ 3 دوائیاں دے رہا ہوں، کیپسول اور پکیاں، یہ نو بھی کھواؤ گے جو تمہارے سامنے ٹیک جاوے پر گال تک ہو جائے. ہاں اجراء نبوت کے لیے لازم اصول 3 بتا رہا ہوں. پہلی تعریف ہو جائے نئے نبی کی ضرورت ہے، ہمارے نبی کی تعلیم تعریف نہیں ہوگی، ختم، نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری، ہمارا نبی سب کے لیے نبی ہے، جب کوئی علاقہ قوم بچے نہیں تو نئے نبی کی ضرورت نہیں. تیسری بات سنیے، پہلے نبی جس کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی نا، اس کے بعد جو دین دیا اس دین کے بارے میں یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. جب ہمارے نبی کو دیا فرمایا الیوم اکملت لکم، اور یہی وجہ حضرات علماء شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں، آپ ترمذی شریف پڑھ لیں، آپ بخاری میں یہ مفہوم ہے، مسلم میں یہ مفہوم ہے. سیاستہ کی شاعری کو کتاب ہے جس میں یہ نہ ہو. ترمذی شریف کا 6واں باب کتاب التفسیر کا اٹھا کر دیکھیں، پہلی روایت یہ لکھی ہوئی ہے. حضرت فاروق اعظم بیٹھے، ایک شخص آ گیا، وہ تھا یہودی، اور آگے کہتا ہے تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے اگر اللہ ہمیں دیتا نا تو ہم عید کرتے. تو آپ نے فرمایا کون سی آیت ہے جو تجھے اتنی پسند ہے؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، تم پر نعمت مکمل ہو گئی، تمہارا دین پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ اعلان ہے. وہ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا نا، ہمیں کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے تو ہم عید کرتے. یہ مطلب یہ ہے بھئی انہوں نے نہیں دسیا گیا کہ سارا دسیا گیا. رکی اگلی بار میں باتیں کرنا پڑے کہ کھلو وہ ایک اور دوائی دے رہا ہوں، اور یہ ہے حضرت فاروق اعظم نے جو جواب دیا نا، آپ نے یہ نہیں کہا جھوٹ بولتے ہو، اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، ایک چھوٹی ایک بڑی. عید بنائیے اور آپ نے جو جواب دیا تھا غور طلب بندہ، غور دماغ رکھنے والا بندہ، آپ نے فرمایا چوپا ہے تمہیں پتہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم کہاں تھے، یہ مقام کیسا تھا؟ کہا نہیں. فرمایا سن، فرمایا ہم اپنے نبی کے ساتھ حج کر رہے تھے اور 9 ذی الحج کا دن تھا. فرمایا ہمارے لیے 9 ذی الحج حج پڑے جانے کا دن ہے، ہمارے لیے وہ بھی عید ہے، اور اوپر سے وہ جمعے کا دن تھا، ہمارے لیے جمعہ بھی عید ہے. تینوں میں ہوتی تو ایک عید کرنی سی، ساڑیاں ڈبل عیداں کروائیاں. آپ نے یہ بات کر کے چپ کروا، وہ چپ ہو گیا. یہ حج والے دن آیت آئی، جمعے والے دن ڈبل انعام کا. جی ہاں. اچھا کسی سے آدمی نے نہیں کہا عمر پاک آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں؟ عید تو اگلے دن تھی، آپ نے پچھلے دن کو عید کہہ دیا. میں جس دن حضور نے حج پڑھی وہ عید نہیں. اور اگر جمعہ عید نہیں تو کیا ہے؟ لیکن رکو یہ حضرت عمر نے تو بتا دیا نا کہ سال میں 2 عیدیں اور بھی ہیں. لیکن میں جو یہاں پر استدلال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مستدل یہ ہے، اور بات تو مستدل کے طور پہ وہ یہ ہے. اور میں نے کہا فاروق اعظم کا نظریہ یہ ہے، اور نعرہ لگاتے ہو کہ میں نوکر سے آبادہ، او غدارو نوکر یہ بیٹھے ہیں، نوکر یہ حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ ہے قرآن کی ایک آیت آ جائے تو ہماری 2 عیدیں ہوتی ہیں. میں نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے جس دن آیتوں والا نبی آ جائے ہمارے گھر بھی عید ہو. یہ جو ڈرامے کرتے سال میں 2 عیدیں ہیں. ہم نے جب دورۃ الحدیث شریف کیا نا فیضان مدینہ فیصل آباد میں، توجہ ہے سب بھائیوں کا، ہمارے ساتھ صاحب نے بڑی سونی بات ارشاد فرمائی. جب یہ وضاحت کی نا تو کہنے لگے یار یہ پاگل ہو گئے جو کہتے ہیں سال میں 2 عیدیں، ہر جمعہ عید ہے.
जुमा बल्कि बाद रिवायात उलमा तशरीफ फरमा है, फरमाया इन्नल जुमुअता हज्जुल फुकरा वल मसाकीन, फरमाया ये जो जुमा है ये गरीबों का हज है। सबके जमा थोड़ी चुप, मुझे पता है गर्मी काफी हो गई है, पर गर्मी का मतलब ये नहीं कि मुंह घोट के बैठना, बोले सो तो सवाब तो जो है भी समझ रहा आपकी। अब यहाँ पर दूसरी बात खोल दे, खोल दे, अच्छा चल गया ऐसी, ठीक है बंद कर दे जैसी चल गया, मेरा मुझे सदा लग दे। अल्लाह अकबर, तवज्जो है, सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। इधर देखिए मेरी तरफ, अभी बात नहीं ना खत्म, उस्ताद साहब फरमाने लगे मुतरब है, तो आपको पता है तो ये जो कहते हैं दो ईदें हैं तीसरी कोई नहीं है, इसका मसला क्या है, फलसफा क्या है? हमने कहा नहीं जी, पर सुनो, हमने कहा सुनाओ। उस्ताद जी कहने लगे बड़ी तां कहते ने इन लौकियां ने खल्ला ये खल्ला ना पर तो ईद हो गई, क्या बल्ले भाई बल्ले, छोटी ईद जो कहते हैं इस मतलब का फितराना तो कहता जी खल्ला ना पर ओदी ईद, ये फितराना लपे ओदी, ये मुबारक रबी अल अव्वल हुसैन दा नाम ना ये जो आयत है तो ये अल-यौम अकमलतु लकुम, ये बता के मेरे रब ने मसला वाज़ेह फरमा दिया, ऐ महबूब तेरा दीन मुकम्मल है। और अगला जुमला इस हजरत अत्तार के नौकर का सुनिए, आला हजरत के बलान का सुनिए। मैं कहता हूँ आज अगर किसी को ये कीड़ा हो तो तेरा कीड़ा भी मैं मारने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं जदीद दौर आ गया, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, तो यार अब कोई नया नबी आना चाहिए, कोई नई जरूरत है, पेश कर चुप समझ साहब ऐसे ही जज्बात में तू जनाब अली दबका मार गया सानू, देखो ना लोग तो जानते पड़ गए, और मैं क्या छड़कने तू वेख्या जानते जाते जिंदा बंदा तू वेख्या जानते करनी को साइंसदान ने लिखा है, ये दान होता है, दान होता है साइंसदान बैठे मान गया, मैं कहा चलो मान लेने कोई किया सालत गया मैंने पता है मान लेने हां नाल के कुत्ता भी गया सी नाल ना कौन सी जो नहीं फरमाया ये बड़ी अजीब गरीब बातें लिखी हुई हैं। वो चंद से पहुंच गया, ये जदीद दौर है, मैं मट्ठा जा बोला का उलमा समेत देखना सब बोलेंगे, मैं क्या कमली बला ये जदीद दौर नहीं है। 21 साल लगे तो चंद के अपने पता नहीं गया लेकिन भाई कूद मारता की करता है। जदीद दौर वो है मदीने दा माई एंड उंगली करे दोबारा सुने, जदीद और ये नहीं है कि बंदा चांद पे चला जाए, हालांकि कोई तसल्ली नहीं है। क्या नहीं अंग्रेज ने आखिर मैं तेरा प्यो लगता तो ज्यादा मान जाए एक भी सानू लोड़ कोई नहीं, मेरा पुत्र है, हम इमाम मोहम्मद रजा के मानने वाले इमाम मोहम्मद रजा के जमाने में एक था ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक साइंसदान था, उसने कहा दिसंबर की 18 तारीख को ये दो सियारे आपस में टकराएंगे, ना सूरज बेच हो जाना, सूरज में बोरा हो जाना, बिच्छू ढेर निकलना, सारे मध्य मार जाना, जल्दी जल्दी गारम काट लो, मोर्चे काट लो, जमीन में चलो जाओ। इमाम मोहम्मद रजा और साइंस रिसाला पढ़ने आ वो सारे अखबारों के छप गया, रोड़े पे गए। वहां पर एक शहीद आला हजरत का मुरीद रहता था, उसने खत लिखा इमाम मोहम्मद रजा को, भाई यहाँ पर एक साइंसदान है, उसने ये कह दिया है आप बताएं क्या होगा। शहीद आला हजरत ने कलम उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के लिखते हैं, फरमाया ये पागल हो गया, बेवकूफी करता है। फरमाया उस दिन ये सितारा वहां है, ये वहां है, ये वहां है, ये वहां है, इनका आपस में एक्सीडेंट होना ही नहीं, सूरज के बीच बजना ही नहीं। फरमाया अगली बात सुनो, भाई मोहम्मद रजा के गुलामों, फरमाया उस दिन ये अंधेरी भी आ जावे मुड़ मैं मोहम्मद रजा सारे बोलिए मोहब्बत इल्म और हिकमत, मोहब्बत इल्म और हिकमत। उस दिन तेज हवा भी चल जाए तो मुझे पता लेना। अब पार्टियां बन गई दो, एक सी दानदार एक सी बंदेवाड़ी, तो सब ने अपने मोर्चे तैयार कर लिए और ये जो थे ये सारे कहते थे यार ये मौलवी मरवाएंगे, मौलवी छुपने को तैयार नहीं है।
ڈیرے لائی رکھے ہوا بھی نہیں چلے سارے آ گئے کہنے لگا ساڈے والا تو ڈنگر نکلے بندہ تے احمد رضا ہے نا بریلی والا محبت علم و حکمت اس کو محبت علم و حکمت جو ہے بیٹھے ہو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں جانتے چلا گیا بڑا جدید دور ہے میں کہوں سمجھ لگیے جدید دور وہ تھا ایسے اشارہ کیا چاہتا کہہ رہا یار تم کرتے مولویوں والی باتیں وہ میں کیا میں مولویاں تو مولویاں آئیاں کروں گا ہو رہا کھانا نہیں کرا چمن گا ہم بھی مولویاں کا مولویاں کیا کرا کرا پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے انشاءاللہ میں آتا ہوں شاہ جی ٹائم کے دامن میں گنجائش بالکل نہیں ہے میں تو چاہتا تھا کہ 9 بجے شروع ہو جاتا تو یہ آپ کو سناتا یہ میں اپنے اوپر جبر کر رہا ہوں چونکہ 9:30 کا 10:30 کا میں نے آگے ٹائم دیا ہوا ہے بس اوقات ہو جاتا لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کا ذوق بھی ساری رات میں لگا رہا ہوں 4-5 بندے کھڑ کے سارے سن چھڑے 4-5 بندے چوک پیشاب سون من گھروں بڑے چوک کر کے لیکن اس بات یہ عوام سے بات کر رہا ہوں علماء کو جتنی آج خوش ہیں مدینہ لیکن آئیے جو میں بات آپ کی اسماعیل صاحب تسی سمجھ مولوی ہے نکلنا میں کہا اچھا تو بندیاں نہیں سنا کہتا دیکھو جی کتنا جدید دور ایک موبائل ہے ہم یہاں سے بات کرتے اٹلی بات ہو جاتی ہے ہانگ کانگ بات ہو جاتی ہے دبئی بات ہو جاتی ہے میں تو پھر میں کہا یہ جدید دور نہیں میں آخیا تیرے خدا عقل دے لے جدید دور ہے پر تو محتاج محتاج ہو کس کے میں نے کہا موبائل کے سیم کے نیٹ کے پیسے کے نیٹ ورک کے تم تو محتاج ہو ایک بھی چیز نہ ہو تو تیرے پاس ہے لے گا 60,000 کا موبائل جا متھے جما کیا کرے گا بات تو ٹھیک ہے میں نے کہا تجھے اس سے جدید دور میں بتاؤ میں کہ سون آپ نے پرایا بھی نہ لکھے ہو تو میں کٹ کے دکھاؤں گا ہاں سیاپا پر کتابیں لکھنے کا بڑا شوق ہے ایسی باتیں لکھتے ہیں مانتے نہیں ہیں میں نے کہا حضرت عمر کا زمانہ ہے آپ پر بیٹھے حضرت سالیہ 1500 کلومیٹر دور جا لڑ رہے ہیں نہ وہاں پر موبائل ہے نہ سم ہے نہ نیٹ ہے نہ بیلنس ہے نہ اپنے بٹن دبایا نہ دوربین کا کیمرہ ہے آپ نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے کہا سالیہ پہاڑ کی جانب ہو جاؤ آپ پیچھے سے دشمن ہے بس یہ کہہ دیا آپ پیچھے ہٹے آپ نے جنگ کے حملہ کیا جنگ جیت گئے آنے والے سے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے ہمیں نہیں پتا حضرت عمر کی آواز آئی تھی میں نے کہا بتاؤ ملا جی یہ دور جدید ہے یا وہ دور جدید ہے توجہ ہے مگر یہ دور جدید وہ دور کی تو جدید آ گیا اس دور کا صرف بٹن دیکھ لیا پنکھا دیکھ لیا جنریٹر دیکھ لیا بجلی دیکھ لی جدید دور ہو گیا اس دور کی قتل و غارت نہیں دیکھی تم نے اس دور کے اندر لوٹ مار نہیں دیکھی ماں باپ کو لوگ قتل کر رہے یہ نہیں دیکھا بہن بھائیوں کا ہاتھ کھا رہے یہ نہیں دیکھا علماء کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ نہیں تم دیکھ رہے دین کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ نہیں تم دیکھ رہے پاکستان کی پارلیمنٹوں میں بل پاس ہو رہا ہے لڑکا لڑکی سے لڑکا لڑکے سے نکاح کر سکتے لڑکی لڑکی سے کر سکتے ٹرانسجنڈر بل یہ کیا ہے اور کہنے لگے جی یہ ان کو فیل ہوتا ہے میں کہتا ہوں کسی کو فیل ہوگی میں کتا پھر میں دیسی بندہ دیسی کہاں کسی کو فیل ہوگا کھوتا پھر کون پھر کھوتے نہ لیا کدی مینوں پارلیمنٹ سب دن کے پہلیاں 3 سیکنڈاں جی چھکے نہ چھوڑ جاتے گل ہوئی نا ہمیں فیل ہوتا ہے وہ نہیں دیو تو ہم تو کٹا ہونا بیٹھے یہ کون سی بات ہے خدا کے بندو یہ پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا ہے بل کہاں بیٹھے ہوئے ہو گرامی قدر حضرات انہوں نے پہلے اپنے منہ پہ کالا کے بڑی بنی ہے لیکن یاد رکھنا جتنے بھی انگریز کے بیٹے بننے کی کوشش کرو وہ تمہیں پھر بھی لنتر ہی مارے گا وہ تمہیں کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتا آج بھی توبہ کر لو راضی ہوگا تو مدینے والا ہی راضی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی یقین فرمائیے بات تو ابھی سمجھے شروع ہوئی ہے لیکن
صرف 2-3 منٹوں میں 2-3 منٹوں میں ایک بات میں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہماری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا، دلائل کو سمجھیں. کس کو سمجھیں؟ نمبر 1. نمبر 2، ہماری جو ذمہ داری ہے تائیدار ختم نبوت کے صرف نعرے نہ ہوں، عملی دنیا میں آئیں. تائیدار ختم نبوت کا نعرہ ہے تو پھر 5 وقت مسجد میں نظر آ، روزانہ قرآن کی تلاوت کا، تیرے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا نور ہونا چاہیے. منوں کی تقریر شروع ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کیوں حضرت جی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے نمبر 1. نمبر 2، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھے میں دیکھتے رہے جو ٹک ٹاک پہ چڑھا لیا ہوں. بہتر یہ ہے جیسے حضرت علامہ مفتی ارشد نعیمی صاحب ہیں، حضرت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب ہیں، دیگر میرے ملت کے علماء، فضلاء، صحابہ جتنے بیٹھے ان کے پیجز کو لائک کریں. جب بھی کوئی ان کی ویڈیو آتی اس کو شیئر کر دیں. سوشل میڈیا کی جنگ ہے، کوئی تب بامب کی وجہ سے اتنا علم دا دشمن بھر جانتے اپنے ٹھار جان. یہ تمہاری دوسری ذمہ داری ہے. ایسے فضول کی سب کی چیزوں کو شیئر کرتے رہتے ہو. آج کل نوجوانوں کو شوق ہے، میں نے کہا میں باہر رہنا سارے پہلے تو سیلفی دے سیلفی تو سیلفی دونوں تک بہت کر. چلو خیر بات نہیں یاد رکھنا، اس واسطے مہربانی کرو سر. ہماری تصویریں چلانے سے بہتر یہ ہے علماء کو کہو روزانہ کی ایک حدیث لے کے ہمیں دے دو، اس کو سوشل میڈیا پہ چلا دو. سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ جڑا تھوڑی جا مشہور ہو گئی ہوگی تصویر و دنام مطلب رکھے آپ حضرت کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. حضرت دنام کھڑونا اتنی فضیلت نہیں ہے جتنا اس سوشل میڈیا پر آپ نے علم کو پھیلانا ہے. ہاں اچھی نیت کے ساتھ تصویر اگر آپ کی جائے تو حرج نہیں ہے. بس اوقات جیسے حضرت پیر صاحب ہے، علامہ صاحب، مفتی صاحب، جتنے علماء ان کے ساتھ ہماری تصویر آئے نا تو زمانے والوں کو یہ پتا چل جاتا بندہ 2 نمبر نہیں ہے، بندہ کھڑیاں دے نال. لیکن پھر ایسا کمزور نہ بھی آج ساڑھے نال دکھا تبلے والے نال، آج داتا صاحب والے نال دکھا لگا ہمیشہ آ جانا. بیٹھے ایسا نہیں ہونا چاہیے. یک در گیر و محکم گیر کھڑا بن. اگلی ذمہ داری یہ جو قادیانی لوگ ہیں نا، یہ پتہ کیسے پھنساتے ہیں. یا تو کہتے ہیں ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو دیکھا بیچو بیچی ہوں. دوسرا کہتے ہیں بہت میٹھا بولتے ہیں. میں کہا یہ بندہ زہر بیچ رہا ہے نا وہ بھی بس اوقات یہی بیچا بھی روح افزا بیچا بیچتے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ہمارے دین کے اندر صرف میٹھا بولنا نہیں ہے، حق بولنا ہے. جی توجہ فرماؤ، صرف میٹھا بولنا نہیں ہے بلکہ حق بولنا ہے. حق ہوتا ہی ہاں اللہ آپ کو خیر و برکت حق کڑوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بولنا حق ہے ہمیں. یہ آپ لوگوں کو سب کو پسند آئے گا، جس کو نہیں پسند آئے گا آرام اسے بھی آئے گا کیونکہ کڑوی دوائی اثر کر جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قادیانی کو دوسری طریقہ واردات. پہلا خدمت کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ تمہیں مکان لے کے دیتے ہیں، فلانی جمکانی یہ چیز ہے. دوسرا ہم میٹھا بولتے ہیں. ہمیں تو لوگ کتا جنبی کہتے ہیں، ہم کچھ نہیں بولتے. میں کہ جڑا ہے جنبیوں نے بول کے بولنا ہے. جڑا جنبی میں کافروں نے بول کے مرنا ہے، تو بول کے دیکھ رہا ہے. تو کی سمجھا بھی ممتاز قادری کو تھی. واہ بھائی یہ کون سی بات؟ نمبر 1. نمبر 2، نمبر 3 اس بات کو سمجھیے گا. ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے، یہ قادیانیوں کا تیسرا طریقہ گھیرنے کا ہے، چھوکری دیتے ہیں. وہ سمجھیو کہ گولیاں کی ہو گئی. میں سب کا جو لفظ بولے ہے لڑکی کا جھانسا دیتے ہیں، آپ اسے نکاح کر رہے ہیں. گرامی قدر حضرات، مسلمان ہو بیمران سامڑا ہوئے، جب وہ مسلمان ہی نہیں تو چمڑی جتنی مرضی چٹی ہو جائے ہم کیا سمجھتے ہیں. چوتھا نمبر وہ نوکری دیتے ہیں. جرمنی میں آ جاؤ، ہم ویزا دیتے ہیں آپ کو، صرف کاغذوں پہ لکھ دو. ہمارے کئی مسلمان پتہ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا تھا اردو تو لکھا ہے. میں کہا اردو بھی چوری ہو گیا ہے. بول رہا ہے اردو تو سی
تھام لیجیے انشاءاللہ آپ دائیں بائیں نہیں ہوں گے. ویسے تو مجدد پاک بھی ہیں, ویسے تو محدث عبدالحق دہلوی بھی ہیں, تھام لیجیے. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت یہ ایک حد فاصل ہیں اپنوں اور پراؤں کے درمیان, ان کو تھام لیجیے. انشاءاللہ آپ نہ یہاں گمراہ ہو سکتے ہیں نہ اللہ کے فضل سے. آج کے لیے اتنا کافی. جب آگے چلیں گے تو انشاءاللہ پھر میں اس سے آگے کا سبق آپ کو سناؤں گا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.